बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ एमएस डॉक्टर इजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं जो ये हॉस्पिटल के सारे इंतज़ामात देख रहे हैं। आज यहाँ पर एक सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया जा रहा है जो वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। तो सहूलत सेंटर में आवाम को कौन सी सहूलियात मैसर होंगी, एमएस साहब से पूछते हैं। एमएस साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आज हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कौन सी सहूलियात आवाम को मैसर होंगी, क्योंकि हमने ये हॉस्पिटल देखा है वैसे ही अहले इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर मेडिसिन भी फ्री दी जाती है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर यहाँ पर चेकअप करते हैं। और एक ऐसे इलाके में ये बैकवर्ड सा इलाका है और जहाँ पर तमाम सेहत की सहूलियात मैसर है। जी, थैंक यू वेरी मच जी, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो शुमाली लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है और इस इलाके में पिछली 4 दहाइयों से आवाम को सहूलियात मिल रही हैं। इस वक्त यहाँ पे आबादी के हवाले से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में हमने इस सेहत सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह करने का मकसद ये था कि हम चीज़ों को मैनेज करें। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जब ये सेहत सेंटर सहूलत सेंटर जब बन जाएगा, वर्किंग शुरू होगी, तो इसमें ये होगा कि हम यकदम किसी भी जगह पे कोई भी रश वाली जगह नहीं बनेगी, बल्कि शुरू में ही लोग अपने अपने मुकाम पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेहत सेंटर का जो सहूलत सेंटर है उसके अंदर हर बंदे को वहीं पे रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाएगा और इस तरह कहीं भी एक जगह पे कोई रश वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी। आसान लफ्ज़ों में बयान करे कि ये जो आते ही हमने जो एक पर्ची बनवानी होती है वो ही सहूलत वहाँ पर सेंटर में होगी। वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में दाखिल होगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने में उसे किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। हमारा डिजिटल रिकॉर्ड है। हम वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत, इनका विजन जो है उसके मुताबिक ये है कि जी हर किस्म का सेहत से हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो फ़ौरन ऐसा इकट्ठा किया जाए, मैनेज किया जाए कि पूरे पंजाब में सब जगह पे वो शेयर हो जाए और सब लोग उसे देख सकें कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ या ओपीडी में आया और उसने ये डॉक्टर ने एडवाइस किया और दैट रिकॉर्ड विल रिमेन फॉर एवर। वो सारे का सारा रिकॉर्ड हमेशा के लिए और पूरे पंजाब में सूबे में रहेगा। लोगों के पास हेल्थ से जो प्रोवाइडर हैं उन सब के पास वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये उसी सिलसिले की एक बुनियादी कड़ी है। हम वहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के पहले भी हॉस्पिटल में हो रहा है लेकिन छोटे पैमाने, और इस इलाके में तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी लोगों के लिए, बहुत बड़ी इस तरीके से कि मरीज़ आएगा अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखा सकता है, अपना मोबाइल का नंबर भी लिखवा सकता है, कोई भी आईडी अपनी दे के तो वो रजिस्टर्ड करवाएगा और उसे बार बार बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत को हासिल करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, आवाम के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्या जो हेल्थ कार्ड था उस पर जो इलाज है फ्री वो बंद कर दिया गया कि जारी है? अच्छा, हेल्थ कार्ड के मतलब ये है कि हेल्थ कार्ड को बंद किसी सूरत भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। उसमें पहले जैसे हर बंदे के लिए थ्रू आउट पंजाब जो है हेल्थ कार्ड की सहूलियात मैसर थी, लेकिन अब हुकूमत ने उसमें पॉलिसी तब्दील की है जिसके तहत कुछ अफराद जो हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आवाम जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ये सहूलत कायम रहेगी। आपने कहा जो आवाम जो मुस्तहिक अफराद हैं जिनका फ्री इलाज होना चाहिए उनके लिए सहूलत रहेगी, तो ये कैटेगरी किस तरह फाइनलाइज़ की जाएगी कि ये ज़रूरतमंद है और ये ज़रूरतमंद? अच्छा, इसके लिए पॉलिसी मेकर जो हमारे डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं पे काम कर रहे हैं। अभी फ़ाइनल स्टेजेस पे जो उसकी पॉलिसी है वो नहीं फाइनल दी गई, लेकिन उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रूरतमंद अफराद पे बोझ नहीं डाला जाएगा। ये बात तो हमारे वज़ीर आला और जो हमारे वज़ीर सेहत हैं और हमारे जो
صحت کے سیکٹری ہیں، ان سب نے کیٹاگوریکلی بار بار یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں کو ضرورت مند ہوں گے ان کو، مستحق افراد کو، کسی بھی صورت کوئی بھی سروس ریفیوز نہیں کی جائے گی۔ سر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ اس ہاسپٹل میں پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ بیکورڈ سا علاقہ ہے شمالی لاہور کا، اور لوڈ بہت زیادہ ہے۔ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں یہاں پر جو ڈاکٹر حضرات چیک اپ کرتے ہیں، جب مریضوں کا ان کے اوپر رش لوڈ بھی ہوتا ہے تو بہت تحمل مزاجی کے ساتھ وہ پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں۔ تو اس کی بہتری کے لیے کیا اور مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی نئے ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے؟ آپ کا دوسرا ٹینیور چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا مزید بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر۔ ایک ڈپارٹمنٹ 500 سے لے کے 1000 مریض تک بھی دیکھتے ہیں، 3 سے 4 ڈاکٹر میکسیمم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم حکومت سے نئے ڈاکٹرز کے لیے، نئے سٹاف کے لیے بھی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن ان تمام موجودہ وسائل کو آپ بہترین استعمال، موجود جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اس میں ہم بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے ٹو مینیج دا تھنگس، چیزوں کو ان کے طریقے سے مینیج کرنا کہ کس کو کس طریقے سے ہم نے سروسز پرووائڈ بہتر کرنی ہے، لیکن اپنے وسائل کے اندر رہ کے، اور وہ اس میں ہم کامیاب ہیں کافی حد تک۔ اس کے حوالے سے اور بھی ایک جو چیز ہم کر رہے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف پوزیشنز پہ کہ جی کون سا ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے، کیسے ہے، اور ہم ان کو کیسے لوگوں کو ایکسیس جو ہے، وہ پہنچ جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پیزڈ ایمرجنسی کو، مین ایمرجنسی چونکہ چھوٹی بلڈنگ ہے ہماری، ہم نے اسے مین بلڈنگ میں شفٹ کر دیا۔ مین بلڈنگ میں شفٹ کرنے سے یہ ہوا کہ اب وہاں پہ ہمارے پاس 3 بیڈ تھے پیڈز کے لیے، بچوں کے، چھوٹے بچوں کے لیے صرف 3 بیڈ تھے، اور باقی ہم ادھر اوپن سپیس میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی ایمرجنسی میں 10 سے 15 بچے ہم ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، جگہ ہم نے اسی طریقے سے سرجری والوں کو ہم نے اوپن زیادہ سپیس دے دی، آرتھوپیڈکس والوں کو بھی ہم نے اسی طریقے سے مینیج کیا، گائنی آپس والا جو ہمارا سب سے بڑا بلک ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے، ان کو بھی ہم نے جگہ زیادہ دی، بیڈز کو ان آفیشیلی تو ہمارے اتنے ہی بیڈ ہیں جتنے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم نے موجودہ وسائل کے اندر رہ کے بہتر سروسز، بہتر مینجمنٹ، چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر آنے والے لوگوں کو سروسز دی جا سکے۔ لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ایریاز میں دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس طبقے کے لیے سہولت ہوتی ہے، وہ کافی جگہوں پہ بند ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو ہاسپٹل ہیں یہاں پر تمام سہولیات، اگر ہم ٹیسٹنگ کی طرف جائیں تو تقریباً تمام ٹیسٹ کی یہاں پر سہولت میسر ہے۔ ایسا لگتا نہیں جب اس ہاسپٹل میں ہم انٹر ہوتے ہیں کہ یہ کسی بڑے ہاسپٹل سے کم یہاں پر علاج ہے، ہر طرح کی یہاں پر سہولیات ہے، تو وہ جو ہاسپٹل ہے وہاں پر اس طرح کے علاج نہیں میسر، تو کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ نے دن رات کس طرح اس چیز کو یہاں پر مینٹین رکھا ہے کہ یہ ہاسپٹل دن کو بھی چل رہا ہوتا ہے، رات کو بھی ایمرجنسی کی سہولیات میسر ہیں یہاں؟ اچھا، اس میں یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی، اچھی کہی کہ ہمارے یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ جو چلتے ہیں سارے کے سارے فنکشنل ہوتے ہیں، 24/7 فنکشنل ہوتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے جو ہماری رینج کے اندر ہے، بلکہ سم ٹائمز ہم بیانڈ دا رینج بھی چلے جاتے ہیں اور سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے لیبارٹری ہماری بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری ہے، اس میں ہمارے بہت سارے ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہاسپٹلز میں بھی اویلیبل نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم بہترین پرفارم کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے ہاسپٹل سے بھی لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا سی ٹی اسکین 24/7 فار 365 ڈیز چلتا ہے، شاید صرف اور مینٹیننس کے حوالے سے مہینے میں 1 مرتبہ اسے ہمیں بند کرنا پڑتا ہے، وہ بھی سروس کے حوالے سے۔ اور شکر اللہ کی ذات کا کہ پورے، میرا نہیں خیال کہ لاہور میں کوئی بھی سی ٹی اسکین ایسا ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اتنا زیادہ مسلسل کام کرتا ہو اور اتنے زیادہ اچھے نتائج ریزلٹس ملتے ہوں۔ اسی طریقے سے لیبارٹری ہماری بہت بہترین چلتی ہے، پیڈز ڈپارٹمنٹ ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ، ہم نے اپنے لیول، پھر میں جب بات کرتا ہوں نا اپنے لیول پہ، آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ اٹ ود چلڈرن ہاسپٹل اور بھی، لیکن جتنے ہمارے وسائل ہیں اس وسائل میں ہم بہترین پرفارم کر رہے ہیں۔ ڈائلسس ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے وہ بہترین ہے، ہماری 18 مشینیں ہیں، 18 تینوں شفٹوں میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا کوئی بھی، ہم
کسی بھی مریض کو کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں پیش آتی، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. انڈور 100% فری، ایمرجنسی 100% فری. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز شارٹ نہ ہو. گائنی کا بہت یہاں پر کام ہے. اگر بات کریں گنگا رام یا ایچیسن ہاسپٹل کے بعد اگر بات کریں تو یہاں پر گائنی کا بہت بڑا انتظام ہے. گائنی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے پھر کوئی کہا کہ ہمارے جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم کمپیئر کریں، ہم کمپیئر کر سکتے ہیں باقی ہاسپٹل سے بھی. ہماری پرفارمنس ان سے بہت بہتر ہے. جتنے ہمارے پاس مریض ہیں، جتنی ہماری سرجریز ہیں اور جتنی ہماری نمبر آف پیشنٹس ہیں، وہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے ساتھ بھی کمپیئر کی جا سکتی ہیں. اور اگلی بات یہ، بڑے ہاسپٹلز میں لوگوں کو بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاسپٹل میں خاتون آتی ہے، اینٹی نیٹل کرواتی ہے، اس کے بعد ڈلیوری تک، اور چاہے چھوٹا آپریشن ہے، بڑا آپریشن ہے یا کچھ بھی ہے، اس کا پیسہ کوئی نہیں خرچ ہوتا. ٹوٹل 100%. میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی کبھی اپنی فیملی کا کوئی بندہ آیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ ہماری اگر خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو آئی مینیج دیتی. میں نے بار بار کہی ہے، میری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنا پراپرلی. کوئی بھی چیز وقت سے پہلے، اگر کوئی چیز کم ہو رہی ہے اسے وقت سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے پوری کی جائے. حکومت پنجاب کا میں بہت شکر گزار ہوں، وزیر اعلیٰ کا بھی، ہمارے وزیر صحت کا اور سیکٹری صحت کا، کہ اس حوالے سے چیزوں کی پروویژن کے حوالے سے، سامان کے حوالے سے ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. دے ہیو گیون اس دا فری ہینڈ کہ جی آپ مریضوں کو سروسز دیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر اعجاز بٹ صاحب موجود تھے میرے ساتھ، جو MS ہے گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہاسپٹل کے. جس طرح انہوں نے بتایا ہے، ہم نے یہاں پر انالائز بھی کیا ہے کہ یہاں پر بالکل فری علاج کیا جاتا ہے اور 24 آور یہاں پر سہولیات میسر ہے. اور پھر کہوں گا یہ ہاسپٹل اہل علاقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ابھی وزیر صحت صاحب آئیں گے، 16 سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا، اس کی کوریج بھی آپ کے ساتھ رہیں گی.